جو شخص اللہ کے غیر سے دور بھاگتا ہے، جو ہی اس سے الگ ہوتا ہے، قرار میں آ جاتا ہے۔ اسے پوری دنیا میں امان نہیں مل سکتی جس کا دشمن اس کے اندر موجود ہو۔ تو دشمن کی وجہ سے تنہائی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی مہربانی کا طالب بنتا ہے۔ حقیقت میں تمہارے دوست تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہیں گپوں میں مشغول اور دوست سے دور رکھتے ہیں۔ جو بوتا ہے اس کا ارادہ گندم حاصل کرنا ہوتا ہے، بھوسا قدرتی طور پر اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ معراج میں قصد دوست سے ملنے کا تھا، لیکن تباً عرش اور فرشتے بھی نظر آ گئے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈر، مطمئن نہ ہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے اور خدا اسے اگا دیتا ہے۔ بہت مرتبہ وہ ہماری پردہ پوشی کر دیتا ہے تاکہ آخرکار پشیمانی کی وجہ سے ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر مجرم خود بخود رسوا ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کھل کر گواہی دیں گے، اس کی برائی اللہ کے سامنے بتائیں گے۔ عجیب بات یہ نہیں ہے کہ تو اپنا راز برے انسان سے چھپائے، عجب تو یہ ہے کہ تو اپنے راز کو خود سے چھپائے۔ تو اپنی نظروں سے چھپا کر نیکی کر تاکہ تیرا کام نظر بد سے بچا رہے۔ خاک کھانے والا چھوٹا سا کیڑا اس کو حلوہ سمجھتا ہے کیونکہ وہ بہتر خوراک سے واقف نہیں ہے۔ گوبر کھانے والا کیڑا اپنی اس خوراک کے علاوہ کسی اور بہتر خوراک کو نہیں جانتا۔ برے لوگوں کی حس ظلمت سے قوت حاصل کرتی ہے، روح کی حس ذات باری سے غذا لیتی ہے۔ اگر جسمانی حس شاہ کو دیکھ سکتی تو ہر گائے اور گدھا بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے جوہر علم اور ہمت میں شریک ہوں گے۔ ان کی روح مجھے اس نور سے دیکھ سکے گی جس سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ اے مخاطب، صوفی لوگ رومیوں کی طرح اپنے دل کی لوح کو صاف کر لیتے ہیں، بغیر کسی علم اور کتاب اور سیکھنے کے۔ اس طرح کہ انہوں نے اپنے سینوں کو مانچ کر صاف کر لیا ہے اور اب وہ پاک ہو چکے ہیں حرص اور بخل اور کینوں سے۔ موجودہ وطن کے دھوکے سے نکل جا کہ اصل وطن تو اس طرف ہے، نہ کہ اس طرف۔ اے خدا، روح کو وہ مقام دکھا دے جس میں بغیر حروف کے کلام پیدا ہوتا ہے، تاکہ پاک روح سر کے بل جائے اس میدان کی جانب جو وسیع اور معدوم ہے۔